السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عوامی صحت آگاہی پروگرام کے حوالے سے میں ڈاکٹر حافظ رحمۃ اللہ خان آپ سے مخاطب ہوں۔ آج الحمدللہ پوری دنیا میں WHO یعنی عالمی ادارہ صحت کے زیر نگرانی ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس دن عوام کو یہ آگاہی دی جاتی ہے کہ بنیادی طور پہ ہیپاٹائٹس ہے کیا، ہیپاٹائٹس کی اقسام کیا ہے، کن وجوہات سے ہیپاٹائٹس ہوتا ہے، کیسے یہ ہیپاٹائٹس پھیلتا ہے، ہیپاٹائٹس کی تشخیص کیا ہے، ہیپاٹائٹس کا علاج کیسے ہوتا ہے، اور اگر ہم علاج نہ کریں تو ہیپاٹائٹس کی وجہ سے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم مختصراً ان ساری باتوں پہ گفتگو کریں گے۔ ہم بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلا سوال کہ ہیپاٹائٹس ہے کیا۔ ہیپاٹائٹس سادے الفاظ میں یعنی جگر کی سوزش کو کہتے ہیں۔ میڈیکل ٹرمینالوجی میں ہم یعنی جگر کے لیور کے جو سیلز ہیں اس کو ہیپیٹوسائٹس کہتے ہیں، اور ان کی جب انفلیمیشن ہوتی ہے تو اس کو ہیپاٹائٹس کہتے ہیں۔ اب دوسرا سوال، کن وجوہات کی وجہ سے ہیپاٹائٹس ہوتے ہیں؟ دیکھیں، وجوہات کئی ایک ہیں۔ اس وقت جو موضوع گفتگو ہے وہ وائرل ہیپاٹائٹس ہے، یعنی وائرسز کی وجہ سے جو ہیپاٹائٹس ہوتا ہے جس نے پوری دنیا کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ لیکن دوسرے وجوہات بھی ہیں، مثال کے طور پر ادویات ہیں جن کی وجہ سے ہیپاٹائٹس ہوتا ہے، کچھ کیمیکلز ہیں، کچھ ٹاکسنز ہیں، اور جسم کی اور کچھ بیماریاں جن کے ساتھ جگر متاثر ہو جاتا ہے، اور حتیٰ کہ کبھی کبھی ہمارا اپنا قوت مدافعت اپنے ہی جگر کے سیلز کے خلاف فائٹ کرتا ہے، جس کو ہم آٹو امیون ہیپاٹائٹس کہتے ہیں۔ تو یہ مختلف وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہیپاٹائٹس ہوتے ہیں، لیکن آج ہم مخصوص طور پر وائرل ہیپاٹائٹس پہ بات کریں گے۔ اب تیسرا سوال آتا ہے کہ کون سے وائرسز عموماً ہیپاٹائٹس کرتے ہیں۔ دیکھیے، عموماً تو 5 بڑے اہم وائرسز ہیں جو ہیپاٹائٹس کرتے ہیں: ہیپاٹائٹس اے، ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی، ہیپاٹائٹس ڈی اور ہیپاٹائٹس ای۔ لیکن تحقیق ہو رہی ہے ایف اور جی وائرسز پہ بھی۔ تو ہم بات کریں گے ان پہلے 5 اہم وائرسز کے اوپر جن کی وجہ سے کافی زیادہ کیسز پوری دنیا میں ہوتے ہیں۔ اس میں جو ہیپاٹائٹس اے ہے اور ای ہے یہ عموماً اتنی شدت اختیار نہیں کرتے، کئی دنوں یا کئی ہفتوں میں الحمدللہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بہت ہی کم چانسز میں 2-3% کیسز میں انتہائی تشویشناک صورتحال اختیار کرتے، حتیٰ کہ مریض ICU میں داخل ہو جائے، اور حتیٰ کہ ایون فوتگی بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہت ریئر 2-3% کیسز میں، بالخصوص جیسے اگر ہیپاٹائٹس ای کسی حاملہ خاتون کو ہو جائے۔ لیکن عموماً الحمدللہ یہ متلی، قے، الٹی، پیٹ میں درد، بھوک نہ لگنا، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور بہت زیادہ شدت اختیار نہیں کرتے، اور الحمدللہ مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہیپاٹائٹس بی اور سی کی۔ ہیپاٹائٹس بی اور سی عموماً لمبے عرصے تک چلتے ہیں، اس لیے اس کو ہم کرونک ہیپاٹائٹس کہتے ہیں، اور یہ عموماً اگر وقت پر علاج نہ کیا جائے تو تشویشناک صورتحال اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا سوال یہ کہ یہ ہیپاٹائٹس پھیلتا کیسے ہے۔ جو ہیپاٹائٹس اے اور ای ہے یہ عموماً آلودہ پانی، آلودہ خوراک، اور مثال کے طور پر ہم اپنی صفائی کا اگر اہتمام نہیں کرتے تو اس طریقوں سے یہ ایک دوسرے تک پھیلتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہیپاٹائٹس بی اور سی۔ ہیپاٹائٹس بی اور سی کے بارے میں ایک نقطہ انتہائی اہم ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہیپاٹائٹس بی اور سی پھیلتا ہے جب ہیپاٹائٹس بی اور سی سے متاثرہ مریض کا خون کسی اور صحت مند بندے کے ساتھ رابط میں آ جائے۔ اب وہ کیسے ہوگا؟ ایک مثال تو یہ ہے کہ کسی بھی ہیپاٹائٹس بی اور سی سے متاثرہ مریض کا جو خون ہے وہ اچھی طرح اسکرین نہیں ہوا تھا، غلطی ہو گئی تھی، جس کا آج کل چانسز کم ہے، الحمدللہ بڑی اچھی اسکریننگ ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو وہ خون کسی صحت مند بندے کو لگ جائے تو وہ وائرس ہیپاٹائٹس بی اور سی اس متاثرہ مریض سے صحت مند مریض تک منتقل ہو جائے گا۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔
دوسری جو سب سے بڑی اہم وجہ ہے، جتنے بھی آپریشنز ہے، خواہ وہ دانت کا آپریشن ہو، سینے کا، پیٹ کا، ہڈی جوڑ کا، دماغ کا، دل کا، گائنی کا، کوئی بھی آپریشن ہو، اس کے اندر جو اوزار استعمال ہوتے ہیں، اگر ان کو اچھی طرح اسٹیریلائز نہ کیا جائے اور ہیپاٹائٹس بی اور سی سے متاثرہ مریض پہ جو اوزار استعمال ہوئے تھے وہی اوزار آپ کسی اور بندے پہ استعمال کر لیتے ہیں تو اس سے بھی ہیپاٹائٹس بی اور سی خون کے ذریعے منتقل ہو جاتا ہے۔ مزید یہ کہ ہم میں سے جو لوگ شیو کرتے ہیں اور بار بار یعنی حجام کی دکان پہ جاتے ہیں، ہیئر کٹنگ سیلونز میں جاتے ہیں، وہاں پہ ہیئر کٹنگ مشینز، بلیڈز، ریزرز، کنگھی، اس طرح کی چیزوں سے بھی اگر وہ کسی ہیپاٹائٹس بی اور سی سے متاثرہ مریض کو وہ اوزار لگے ہوئے تھے اور دوسرے صحت مند انسان کو لگ جائے تو اس طرح بھی ہیپاٹائٹس بی اور سی منتقل ہو سکتا ہے۔ اگلی صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی حاملہ خاتون سے ان کے نوزائیدہ بچے کو بھی اس کو ہم ورٹیکل ٹرانسمیشن کہتے ہیں، یعنی ماں سے بچے کی طرف بھی وائرس منتقل ہو سکتا ہے۔ آخری صورت ایک یہ بھی ہے کہ جو لوگ الحمدللہ شادی شدہ ہیں تو ازدواجی تعلقات کے ذریعے بھی ہیپاٹائٹس بی اور سی ایک لائف پارٹنر سے دوسرے لائف پارٹنر تک منتقل ہو سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس یعنی یرقان کو تشخیص کیسے کرتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس اے اور ای کو عموماً سادے ٹیسٹوں کے ذریعے لیبارٹری میں تشخیص کرتے ہیں۔ اصل معاملہ ہے ہیپاٹائٹس بی اور سی کا۔ ہیپاٹائٹس بی اور سی کو سب سے پہلے ہم ایک اسکریننگ ڈیوائس پہ اسکرین کرتے ہیں۔ الحمدللہ ملک کے بیشتر علاقوں میں یہ ڈیوائس موجود ہیں، چھوٹی لیبارٹریوں میں بھی موجود ہیں۔ ٹیسٹ کی قیمت بھی کم ہے، 500 سے 1000 روپے میں دونوں ٹیسٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کا ہیپاٹائٹس بی یا سی ڈیوائس کے ذریعے پازیٹیو آ جائے تو اس کو لازماً ہم پھر ایلائزا ٹیسٹ کے ذریعے کنفرم کرتے ہیں، انزائم لنکڈ امیونوساربنٹ ایسے کے ٹیسٹ کے ذریعے۔ وہ ٹیسٹ تقریباً 1500 سے 3000 روپے کے درمیان ہیپاٹائٹس بی اور سی دونوں کے لیے ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ملک کے بیشتر حصوں میں معلوم ہے۔ اب اگر بالفرض خدا نخواستہ ہیپاٹائٹس بی اور سی یا ان میں سے کوئی ایک ایلائزا کے اوپر بھی پازیٹیو آیا تو پھر ہم کنفرم کرتے ہیں بڑے ٹیسٹ کے ذریعے، جس کو پی سی آر کہتے ہیں، آپ لوگوں نے سنا ہوا ہوگا، ایک مہنگا ٹیسٹ ہے، پولیمریز چین ریئیکشن۔ یہ عموماً بڑے بڑے شہروں میں ہوتا ہے، بڑی بڑی لیبارٹریوں میں ہوتا ہے، اور اس ٹیسٹ کی قیمت بھی تقریباً 5000 سے 10,000 روپے تک ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک پہلا ٹیسٹ ہم کرتے ہیں کوالیٹیٹیو پی سی آر۔ کوالیٹیٹیو پی سی آر سے ہم وہ ڈیوائس کے ذریعے یا ایلائزا کے ذریعے بتایا ہوا ہیپاٹائٹس بی یا سی کو کنفرم کرتے ہیں کہ ہاں واقعی، یعنی ایک مہر لگاتے ہیں کہ اس بندے کو ہیپاٹائٹس بی یا سی ہے۔ یہ کوالیٹیٹیو پی سی آر ہوتا ہے۔ پھر دوسرا ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کوانٹیٹیو پی سی آر۔ کوانٹیٹیو پی سی آر کے ذریعے ہم اس وائرس کی کوانٹٹی معلوم کرتے ہیں کہ یعنی وائرل لوڈ کتنا ہے یا وائرس کے کاپیز کتنے ہیں۔ پھر تیسرا پی سی آر ہم کرتے ہیں جینوٹائپ کا پی سی آر، یعنی ہیپاٹائٹس بی کی بھی اگر دیکھیں تو اے سے ایچ تک تقریباً 8 جینوٹائپ سے، اور مزید بھی تحقیق جاری ہے، اور ہیپاٹائٹس سی کی بھی تقریباً 1 سے 6 تک جینوٹائپ سے، مزید سب جینوٹائپس بھی اور مزید تحقیق بھی جاری ہے۔ تو اس سے ہم جینوٹائپ معلوم کرتے ہیں کہ ہاں ہیپاٹائٹس بی تو ہے، کنفرم ہو گیا، لوڈ یا وائرل کاپیز بھی کنفرم ہو گئے کہ اتنے ہیں، لیکن اب اس کا جینوٹائپ کون سا ہے، کیونکہ یہ آپ کے ڈاکٹر کو آئندہ معاملات میں مدد دیتے ہیں یہ ٹیسٹ کہ کس مریض کو کون سی دوا کتنے عرصے کے لیے دینی ہے۔ تو اس طرح ہم تشخیص کر لیتے ہیں۔